کہاں سے ثابت ہے؟ عبادت منع کہاں ہے؟ اللہ کی عبادت جب چاہے کرے، بڑی راتوں میں کرے یا ویسے راتوں میں کرے، نبی کو بڑی راتوں بھی کرے تو کیا حرج ہے؟ لیکن شاید جن کا واسطہ پڑا ان کو پتہ ہوگا، ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کے میسیجز سے لا رہا ہوتا ہے کہ کہاں ثابت ہے، اپنے پاس سے انہوں نے بنا لیا کہ عبادت شب قدر کی عبادت، شب برات کی عبادت، شب معراج کی عبادت، یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا دکھائیں، میلاد کہاں لکھا ہے، مثال ثواب کہاں لکھا ہے؟ شرعی قانون جو عرض کیا میں نے وہ یاد رکھیں کہ اگر شریعت میں کسی چیز کا منع نہیں کیا گیا یا خاموشی اختیار کی گئی ہے تو وہ جائز ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ڈھونڈے کہ شب قدر کی عبادت کہاں لکھی ہوئی ہے، کون سی لکھی ہوئی ہے، ہم کس طرح کی عبادت کریں، پہلے ثبوت دکھا دیں لکھا ہوا تو عبادت کریں گے، ورنہ سوئے رہیں گے ساری رات، کچھ نہیں کریں گے۔ بے وقوف لوگ ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرو، ساری رات کرو، آدھی رات کرو، شب قدر میں کرو، 27ویں میں کرو، ہر رات میں کرو، جب چاہے جتنے چاہے کرو، اپنا ہی فائدہ ہے۔ ماہ رمضان عبادات اور ریاضات میں گزارنے کے بعد آخری رات وفات پانے والی ایک نیک بندی کی حکایت سنی ہے، اور اس میں اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول تلاش کیجیے۔ حضرت سیدنا محمد بن ابو فرح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے رمضان میں ایک کنیز کی کام والے کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا وغیرہ تیار کر دے، تو میں بازار گیا، کیونکہ اس دور میں غلام کنیزیں بکتے تھے، خریدے جاتے تھے۔ میں بازار گیا، ایک کنیز کو دیکھا، اس کا چہرہ زرد، بدن کمزور، جلد خشک۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کو خریدا، اسے لے آیا۔ جب اس کو گھر لایا اور کہا کہ برتن پکڑو اور رمضان کی ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو، تو وہ کہنے لگی کہ اے میرے آقا، میں تو ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جن کا سارا سال ہی رمضان ہوتا تھا، پورا زمانہ ہی گویا رمضان ہوا کرتا تھا، یعنی وہ لوگ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتے تھے، نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ پھر نیک بندی لگتی ہے۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان ساری رات عبادت کرتی رہی، اور جب آخری رات آئی تو میں نے اس کو کہا کہ عید کی ضروری شاپنگ کرنی ہے، میرے ساتھ بازار چلا۔ وہ پوچھنے لگی اے میرے آقا، عام لوگوں کی ضروریات کی چیزیں خریدنی ہے یا خاص لوگوں کی؟ میں پھر پریشان سوچ میں پڑ گئی، کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ذرا وضاحت کرو اپنی بات کی۔ کہنے لگی کہ عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے اچھے اچھے کھانے ہیں، کپڑے وغیرہ ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے کنارہ کش ہو جانا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا ہے، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عز اور انکساری کرنا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ میری مراد یہ ہے کہ کھانے پینے کی ضروری اشیاء۔ اس نے پھر پوچھا یہ کون سا کھانا جو جسموں کی غذا ہے یا جو روح کی غذا ہے؟ مجھے پھر اس نے حیران کر دیا۔ میں نے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو، واضح کرو۔ اس نے مجھے بتایا کہ جسموں کی غذا تو یہ کھانا پینا ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہ چھوڑنا ہے، اپنے عیوب دور کرنا ہے، محبوب کے دیدار سے لطف اندوز ہونا ہے، اور مقصود کے حصول پر راضی ہونا ہے۔ لیکن یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خشوع، پرہیزگاری، ترک تکبر، مالک و مولا کی طرف رجوع، ظاہر و باطن میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر وہ کنیز نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، اور 2.5 سے پاروں پر مشتمل کی صورت ہے۔ ایک رکعت میں اس نے 2.5 پارے پڑھ دیے۔ اب دیکھ کنیز ہے، سارا قرآن بھی یاد ہے اس کنیز کو، ایک ہی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ دی۔ پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، ایک سورت ختم کر دی اگلی شروع کر دیتی، ایک ختم کر دی اگلی شروع کر دیتی، یہاں تک کہ سورہ ابراہیم تک پہنچ گئی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 جب اس نے شروع کی، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔
بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا، گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اسے ہر طرف سے موت آئے گی، مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے گاڑا عذاب ہے۔ یہ آیت پڑھتی جاتی روتی جاتی، کیونکہ ان لوگوں کو ترجمہ پتہ تھا کہ جو ہم کلام پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے مطلب کیا ہے، دیکھ کے پڑھنا بھی، عربی کو بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نماز میں نہیں پتہ ہم اللہ سے کیا کلام کر رہے ہیں، کم از کم نماز ہی کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ جب پتہ ہوگا نا تو پھر بندہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، رکت طاری ہوگی کہ میں اپنے رب سے کیا کلام کر رہا ہوں، یا رب مجھ سے کیا کلام کر رہا ہے، کیا تذکرہ چل رہا ہے ان آیات کے اندر۔ اس کنیز نے جب یہ آیت پڑھی، روئی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، پڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی۔ جب میں نے اسے ہلایا جلایا تو دیکھا اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی اس پر رحمت ہو، اس کے صدقے ہماری بے حساب ہو۔ دست بستہ التجا ہے ہم سے راضی ہو کے جا، بخشوارہ حشر میں ہاں تو ماہ غفران ہے۔ السلام اے ماہ رمضان، تجھ پہ ہوں لاکھوں سلام، ہجر میں اب تیرا ہر عاشق ہوا بے جان ہے۔ تو الوداع ماہ رمضان کے اشعار پڑھنا، سننا یقیناً یہ اچھا کام ہے۔ یہ فرض واجب یا سنت نہیں ہے، یہ مباح ہے، جائز ہے۔ مباح کام ہوتا ہے جس کے کرنے سے نہ ثواب نہ گناہ، نہ کرنے سے گناہ۔ ہاں اچھی نیت شامل ہو جائے تو پھر وہ کار ثواب ہو جاتا ہے۔ ہر مباح کام اچھی نیت سے عبادت بن جاتا ہے۔ لہذا الوداع ماہ رمضان بھی اچھے مقصد، مثلا گناہوں کوتاہیوں پر ندامت، آئندہ نیکیوں پر رمضان گزارنے کی نیت سے پڑھنا سننا، یہ کار ثواب ہے۔ اعلیٰ حضرت سے خطبہ الوداع کے متعلق کی جانے والے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ الوداع کا خطبہ مباح ہے، ہر مباح اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے، اور ممنوعات پر مشتمل ہونے سے مکروہ سے حرام تک، جیسے مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ ہونا، یا ایسے غیر شرعی کوئی بھی کام کریں گے، مباح کام کے اندر کوئی بھی گناہ والا کام آ جائے گا، مرد عورتیں مکس ہو کے وہ الوداع پڑھ رہے ہیں، مسجد میں ساری مرد عورتیں مکس ہو کے، جیسے کچھ دن پہلے ویڈیو آئی تھی لاہور کی، مسجد میں اکٹھی صفوں میں مرد بھی عورتیں بھی اکٹھی تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کے کام کر کے اگر الوداع کرنا ہے یا یہ باتیں کرنے ہیں تو پھر گناہ کا کام ہے۔ عورتیں بھی ساتھ ٹچ ہو رہی ہیں مسجد میں، وہ بھی ہیں اور روئی جا رہی ہیں، بے شک وہ رو رہی ہیں، رمضان کے غم میں رو رہی ہیں، لیکن جب گناہ کا کام کر رہے ہیں، اب مباح کام ثواب نہیں ہوگا، وہ مباح کام گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو بھی مباح کام کرنا ہے وہ گناہوں سے بچتے ہوئے کرنا ہے۔ مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک میں لکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو نہ قرآن کریم نے حلال یا حرام کہا، نہ حدیث پاک میں، یعنی ان کا ذکر ہی کہیں نہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، یہاں مرغات، اشیاءۃ اللمعات اور لمعات نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی جس سے قرآن و حدیث میں خاموشی ہو وہ چیز حلال ہے۔ جیسے آم کھانا، اب آم کھانا پہلے بندہ کہتی پہلے قرآن و حدیث سے ثابت کرو آم کا لفظ پھر میں کھاؤں گا، اب آم کا کہیں ذکر نہیں ہے، مالٹے کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری پلاؤ ہے، زردہ ہے، فرنی ہے، بریانی ہے۔ آج اعتکاف والوں کے لیے بریانی تیار کروا رہے ہیں، اب کہتی کھانی بریانی، پہلے حدیثوں سے لو، قرآن پاک میں ثابت کرو بریانی کھانا، پھر کھائیں گے، سارا نظام کی طرف پر ہو جائے گا۔ جب شریعت نے منع نہیں کیا بریانی کھانے سے، مالٹے کھانے سے، زردے کھانے سے، طرح طرح کے جو افطاری میں ہر چیز سامنے ڈھیر لگا ہوتا ہے، اس وقت کوئی بندہ ثبوت نہیں مانگتا، اس وقت صرف کھانے کی پڑی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی اور معاملات آ جائے گا، پہلے ثبوت دیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ جو کھانا پینا ہے یا دیگر جو موج مستی ہے وہ کرتے ہوئے کہیں نہیں دیکھتے کہ پہلے ثبوت لائیں اور پھر کچھ کریں، لیکن یہ چیزیں یہیں پہ یاد آتی ہیں کہ پہلے ثبوت دکھائیں کہ کدھر لکھا ہوا ہے۔ تو یہی اصول ہے، چاہے وہ میلاد ہو، چاہے وہ لٹھا پہنے، ململ پہنے، جو بھی کھائیں پیئیں، میلاد شریف کی شیرنی ہو، یہ سب حلال ہیں۔ کیوں حلال ہے؟ کیونکہ شریعت نے اسے حرام نہیں فرمایا، اس لیے حلال ہے۔ اور کوئی سوال کرے تو اسے بھی یہی جواب دے کہ آپ سے کہ ثبوت لاؤ، اب ثبوت ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، ادھر جائیں گے مولانا صاحب کے پاس، اس کے پاس جائیں گے، ادھر جائیں گے، ثبوت دیں گے، فلاں نے ثبوت مانگا ہے، اب اگلے نے اس کو ایک کام میں لگا دیا تو بیچارہ ٹینشن مارا ثبوت ڈھونڈنے کے چکر میں۔ بھائی بتاؤ اگلے کو، آپ پہلے ثبوت لاؤ، منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ جس چیز کی بے اعتراض کر رہے ہو
اس کی منع کی حدیث لے آؤ، ہم بعد میں ثبوت بھی تو ملا دیں گے۔ تو اس لیے جب منع نہیں ہے جو چیز، وہ چیز جائز ہے۔ اسی طرح ہمارا ٹاپک جو چل رہا تھا الوداع، یہ جائز ہے۔ الوداع میں رونا، غمگین ہونا، پریشان ہونا، الوداع کی محفل کرنا 29ویں رمضان میں انشاءاللہ ہم کریں گے، اور مزید روزہ نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ 30ویں کو بھی کریں گے عصر کے بعد الوداع ماہ رمضان کی۔ تو اشعار پڑھنے سے، الوداع پڑھنے سننے سے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے، رمضان کی اہمیت دلوں میں اجاگر ہوتی ہے، اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں کہ میں نے رمضان غفلتوں میں گزار دیا، مسجدوں کی بے ادبی کی، روزوں کو صحیح طریقے سے میں رکھ نہیں سکا، توبہ کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا انداز ہے، اور بے شک قیامت تک کے لیے دین میں جو اچھے طریقے ایجاد کرتا ہے، خود حدیث پاک میں اس کی اجازت ملن فرمائی گئی ہے کہ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے، اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں جیسا جاری کرنے والے کو ثواب ملے گا، کہ عمل کرنے والوں کے ثواب سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے، اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں اچھی چیزیں ایجاد کرتے رہنا چاہیے، بری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ عاشقان ماہ رمضان رو رہے ہیں اٹھ کر، دل بڑا بے چین ہے، افسردہ روح و جان ہے، داستان غم سنائیں کس کو جا کر، آہا یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان۔ 27ویں، یہ 27ویں کا آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بس اب رمضان گیا، چاند نظر آیا تھا، کتنے خوش ہوئے تھے، رمضان شروع ہو گیا، رونقیں ہو گئیں۔ اب 27ویں یہ غم زدہ کر دیتی ہے اس حوالے سے کہ اب رمضان جا رہا ہے، جہاں اتنے دن گزر گئے، 27، 28، 26 دن گزر گئے، یہ 3 دن اتنی تیزی سے گزریں گے کہ کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ بقیہ وقت عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الوداع ماہ رمضان پڑھنے اس کے متعلق ایک سوال ہوا، تو اس کا جواب مفتی نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ اس کا ایک ایک لفظ امت کی خیرخواہی، نیکی کی دعوت کے جذبے، مسلمانوں کی اصلاح، فلاح کا درد اور احکام اسلامیہ کی حکمتوں پر مشتمل ہے۔ سوال یہ ہو کہ رمضان کے اخیر جمعے کو خطبہ بدا پڑھا جاتا ہے جس میں رمضان کے فضائل برکات کا بیان ہوتا ہے، لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں یہ خطبہ بدا کیوں پڑھا جاتا ہے آخر جمعے کو؟ تو فضائل برکات بیان کی جاتے ہیں، ماہ رمضان کے رخصت ہونے اور ایسے بابرکت مہینے میں حسنات و خیرات یعنی نیکیوں بلائیوں کے ذخیرے جمع نہ کرنے پر حسرت اور افسوس، اور آئندہ کے لیے لوگوں کو عمل خیر کی ترغیب، اور باقی ایام رمضان میں کثرت عبادت کا شوق دلایا جاتا ہے۔ مسلمان اس خطبے کو سن کر خوب روتے ہیں، گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں، آئندہ کے لیے نیکی کا عزم کرتے ہیں۔ تو مذکورہ والا یہ کام جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہوا، کیونکہ بعض لوگ الوداع پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ تم نے ایک نیا طریقہ شروع کر دیا، رمضان کی جدائی میں رونا، رمضان کا غم کرنا، ایک نیا کام شروع کر دیا دین کے اندر، تم نے بدعت شروع کر دی، شرک بدعت کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا، اس خطبے سے منع کرنے والوں کے اعتراضات کا آپ نے جواب دیا، چنانچہ آپ کی عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منع کرنے والوں کے پاس ممانعت کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، اور نہ وہ کوئی ایک حدیث یا ایک فقہی عبارت اس کے ناجائز ہونے کی یعنی عدم جواز میں پیش کر سکتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے اور خیال کو دین میں داخل کر دیتے ہیں، اور اپنے خیال سے جس چیز کو چاہتے ہیں ناجائز کر ڈالتے ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں خطبۃ الوداع آخر کس طرح ناجائز ہو گیا؟ خطبے میں جو چیزیں شرعاً مطلوب ہیں، یعنی شریعت جو چیزیں چاہتی ہے، ان میں سے کون سی ان میں نہیں پائی جاتی، یا کون سا امر ممنوع یعنی ایسا کام جسے اسلام نے منع فرمایا ہو وہ اس میں داخل ہے۔ تذکیر یعنی کوئی ایسی بات جسے مسلمانوں کو نصیحت ہو، خطبے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے رمضان کے گزری ہوئے ایام میں نیکیاں رہ جانے پر حسرت و افسوس، اور بابرکت ایام کو غفلت میں گزارنے پر ندامت اور پچھتاوا۔ اس مبارک مہینے کی رخصتی کے وقت اپنی گزشتہ کوتاہیوں سستیوں کو مد نظر لا کر آئندہ کے لیے ہوشیاری اور بیداری اور مسلمانوں کو عمل خیر کی تحریص یعنی حرص دلانا، نیکیوں پر ابھارنا، یہ بہترین طریقہ ہے، نصیحت کا بہت اچھا طریقہ ہے۔
اور اس انداز الوداع ماہ رمضان میں نہایت نافع اور سود مند نصیحت ہے۔ اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، انہیں سچی توبہ نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، آئندہ کے لیے عمل نیک کرنے کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں۔ تو اس واضح و نصیحت کو فقہا نے سنت فرمایا ہے، نہ کہ یہ کہیں گے شرک ہے بدعت ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ خطبے کی 10ویں سنت پند و نصیح ہے۔ خطبے کی 10ویں سنت نیکی کی دعوت دینا ہے، اچھی بات بتانا ہے۔ رمضان کے آخری دنوں میں الوداع پڑھنے سننے سے نیکیاں رہ جانے پر افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور جو اچھی چیز ہے نیکیاں رہ جانے پر افسوس کرنا تو بہت اچھی بات ہے۔ الوداع رمضان شریف کے مبارک دنوں کو غفلت میں گزارنے پر پچھتاوے کی ایک صورت ہے۔ گزری ہوئی سستیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے عمل خیر یعنی نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ الوداع مسلمانوں کے دلوں میں نیکیوں کی حرص اور لالچ پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس انداز سے الوداع میں انتہائی مفید نصیحت ملتی ہے، سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ الوداع سے لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، رونا نصیب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ الوداع کی برکت سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آئندہ نیکیاں کرنے کا پکا ارادہ کر لیتی ہے۔ تو الحمدللہ بہت سے خوش نصیبوں کو اس نیت پر استقامت بھی مل جاتی ہے۔ خطبہ جمعہ میں تذکیر یعنی واضح و نصیحت کرنا سنت ہے، اور خطبے میں الوداع پڑھنا اسی سنت پر عمل کی ایک صورت ہے۔ یعنی موجودہ حیات اگرچہ سنت نہیں لیکن اس کی اصل ثابت ہے، جو کہ تذکیر ہے یعنی واضح و نصیحت کرنا، اور واضح و نصیحت کرنا سنت ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی کا فتویٰ خطبہ جمعہ میں الوداع پڑھنے کے متعلق ہے، لیکن الوداع پڑھنے سننے کے جو فوائد اور برکات بیان ہوئے ہیں وہ اس خطبے کے علاوہ آخری جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام کے وقت اور یوں ہی رمضان کے آخری دنوں میں بعد نماز عصر یا کسی دوسرے وقت پڑھنے سننے سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی اگلا جمعہ اگر ہمیں نصیب ہو گیا اور اس جمعے میں ہم الوداع پڑھتے ہیں، چاہے جمعے کے خطبے میں پڑھیں، چاہے جمعے کی نماز کے بعد پڑھیں، اسپیشل اہتمام کر کے پڑھیں، اعلان کر کے پڑھیں کہ سارے آئیے گا انشاءاللہ الوداع پڑھا جائے گا، یہ اچھی بات ہے۔ 29ویں رمضان کو عصر کے بعد پڑھیں گے، اچھی بات ہے، نیک کام ہے۔ اگر روزہ نصیب ہو اللہ کرے 30ویں کو پھر الوداع کی محفل کریں گے، یہ غلط بات نہیں، شرک بدعت نہیں، اچھی بات ہے، محفل کریں گے۔ کون سا اس محفل میں غلط کام ہوگا؟ اور انشاءاللہ آج رات کو بھی پڑھیں گے الوداع۔ تو الوداع میں غلط چیز کون سی ہے؟ بس یہی ہے نا کہ سستیاں کی ہیں اس پہ غم ہوتا ہے، رمضان کی قدر نہیں کی اس پہ پریشانی ہوتی ہے، گناہ کرتے رہے گناہوں پہ ندامت ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ جو غلطیاں ہوگی معاف کر دے۔ رمضان میں سستیاں ہو گئی، عبادت نہیں کر سکے، گناہ کرتے رہے، غفلت میں سارا رمضان گزار دیا، یا اللہ معاف کر دے، آئندہ احتیاط کریں گے۔ جو باقی دن رہ گئے 2 دن ہم ان میں کوشش کریں کہ ہم سے غلطی نہ ہو، ہم صحیح روزے رکھیں، اگلا سال رمضان انشاءاللہ ہم پہلے سے پلان کر کے اچھی طریقے سے عبادت میں گزاریں گے۔ یہی باتیں ہوتی ہیں اور یہ ساری اچھی باتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رات کو بھی انشاءاللہ الوداع کا سلسلہ ہوگا، اللہ پاک ہمیں رمضان کا غم نصیب فرمائے۔ غم رمضان یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور اللہ کے نیک لوگ یہ شروع سے کرتے آئے ہیں، اس میں اشعار لکھتے ہیں، اشعار پڑھتے آئے ہیں۔ افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، مدت سے تھے ہم منتظر شکر خدا آیا تو پھر حیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع، دوزخ کے اندر بالیقین تھا قید شیطان لعین، مومن عذابوں سے بچا ماہ مبارک الوداع، پڑھتا تھا سنت کوئی جب یا کوئی پڑھتا مستحب، پاتا ثواب ایک اجر کا ماہ مبارک الوداع، جو فرض ادا تجھ میں کرے اجر اس کو 70 کا ملے، تھا یمن و رحمت سے بھرا ماہ مبارک الوداع، عاصی روزہ دار پر پہنچے گی جب نار سفر، بن کے سپر لے گا بچا ماہ مبارک الوداع، اب کوچ ہے پیش نظر آنکھوں میں اشک آتے ہیں پھر کرتا ہے دل آہ و بکا ماہ مبارک الوداع، تو ماہ استغفار کا اور طاعت غفار کا کچھ بھی نہ ہم سے ہو سکا ماہ مبارک الوداع، کر زیست ہے پھر پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے، تو اب ہے رخصت ہوا چلا ماہ مبارک الوداع، رخصت سے ہے دل پر علم، فرقت سے جاں پر سخت غم، شدت سے ہے رنج و عنا ماہ مبارک الوداع۔
تعریف کیا کوئی کرے، خالی نہیں ہے فضل سے روز اور شب صبح و مسا، ماہ مبارک الوداع۔ علمی نہ کی کچھ بندگی، از بس کی ہے شرمندگی، واہ حسرتا واہ حسرتا، ماہ مبارک الوداع۔ اللہ پاک ہمیں ہمیں رمضان نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔